جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف پہ پڑی ہے، جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف کو پڑی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں کسی برے سے برے آدمی کو دنیا کی گالیاں ملا کے اتنی نہیں پڑی۔ روز وہاں نیچے چور چور۔ سر جی دیکھیں، روز پولیس ان کے گھر کے باہر لوگوں کو روکنے کی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی زندگی؟ چنگا ہے سر برٹر جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف پہ پڑی ہے، جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف کو پڑی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں کسی برے سے برے آدمی کو دنیا کی گالیاں ملا کے اتنی نہیں پڑی جتنا اس کے وہ کیا جو ایریا کیا کہتے ہیں اسے، ایون فیلڈ، جہاں اس کو لوگ اس کے ساتھ کی جائیداد کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، کہتے ہیں لوگ یہاں روز انگریزیوں میں گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلیکیز یہاں انگلش میں گالیاں دیتے ہیں آ کے۔ آپ اس سارے اپنے انٹرویو میں بتائیں اس کو لائیں، کیونکہ وہ وہاں سے بیٹھا باں باں کر رہا ہے، اس کو آ جانا چاہیے، اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے۔ میرے وقت نہیں آیا کہ میرے وقت اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کو سفارتی پاسپورٹ حالانکہ مجرم ہے نہیں دینا چاہیے تھا، میں ہوتا تو اب بھی نہ دیتا۔ کہ شیخ صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں وزیر سی تو سب ٹھیک سی، میں وزیر نہیں تو میں ہوں پہلے الیکشن کراؤ گے تو اگلی گل سنا گا۔ میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ آپ نے اپنے 1100 ارب روپے معاف کرا لیے، آپ نے اپنے سارے کیس معاف کرا لیے، آپ طے شدہ سیٹ پیٹرن کے تحت یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، آپ پر رات صبح فرد جرم لگنی تھی، رات آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جتنے مخالف تھے طریقے اور سلیقے سے آپ نے اس کو اگلے جہاں میں اس کی پرچی کاٹ دی، میں آپ کو کیوں مانوں؟ میں آپ کے خلاف اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو طاقت سے مقابلہ کرو۔ طاقت کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقابلہ نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اور تیسری، مسلمان کی سب سے کمزور حقیقت خاتم النبیین نے فرمائی کہ دل کو برا جانو کہ یہ ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بے ایمان ہے، منی لانڈرر ہے، کرپٹ ہے، ڈس آنسٹ ہے، سلگش ہے، ایکسٹرا ویگنٹ ہے، اس کو دل میں رکھو کہ میری داڑھ تھلے آیا تو میں ٹھپا لگاؤں گا اس کے خلاف۔ سر بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، پھر آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ سر آپ نے سب سے پہلے میرے انٹرویو میں کہا تھا، تب آپ وزیر ریلوے تھے، جب نواز شریف کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد باقی چینلز پر پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کہ دفعہ دور جانے دو نواز شریف کو، اور پھر کیبنٹ میں وہ شیخ رشید ہی تھا، میں نے اس کو ووٹ دیا۔ آپ نے تو کہا جانے دو، تو آپ تو خود سپورٹ کر رہے تھے جس پر آج آپ ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم نہیں کر رہا، دیکھیں میں نے اس کا نام بھی نہیں لیا۔ آپ اس سارے اپنے انٹرویو میں بتائیں اس کو لائیں، کیونکہ وہ وہاں سے بیٹھا باں باں کر رہا ہے، اس کو آ جانا چاہیے، اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے۔ میرے وقت نہیں آیا کہ میرے وقت اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کو سفارتی پاسپورٹ حالانکہ مجرم ہے نہیں دینا چاہیے تھا، میں ہوتا تو اب بھی نہ دیتا۔ نہیں، آپ نے تو اپنے ٹائم میں نہیں دیا، پر میرا سوال اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں سر، آپ نے جانے دیا، شیخ رشید نے فیسیلیٹیٹ کیا جانے میں نا سر۔ میں 14 ووٹوں میں شامل تھا، ایک ووٹ میری تھی، کیبنٹ نے اکثریت رائے سے اس کو مسترد کیا۔ وہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا میرے خیال میں، میری سیاسی سوچ میں، دفعہ بلا جانے دو۔ میں تو اوروں کو بھی جانے دینے کا حامی تھا، میری نہیں سنی گئی تو میں کیا کروں؟ سر شیخ رشید صاحب آپ کو روز وہاں نیچے چور چور۔ وہ سر جی دیکھیں، روز پولیس ان کے گھر کے باہر لوگوں کو روکنے کی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی زندگی؟ چنگا ہے سر برٹر جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف پہ پڑی ہے، جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف کو پڑی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں کسی برے سے برے آدمی کو دنیا کی گالیاں ملا کے اتنی نہیں پڑی جتنا اس کے وہ کیا جو ایریا کیا کہتے ہیں اسے، ایون فیلڈ، جہاں اس کو لوگ اس کے ساتھ کی جائیداد کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، کہتے ہیں لوگ یہاں روز انگریزیوں میں گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلیکیز یہاں انگلش میں گالیاں دیتے ہیں آ کے۔ شیخ صاحب یہ تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کل کو خان صاحب کو بھی پڑھ سکتی ہیں، خدا نخواستہ آپ کو بھی پڑھ سکتی ہیں سر۔
اگر میں کوئی غلط کام کروں تو پڑھے. میرا تو دیکھیں اب آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں آپ کو اگر منافقت کا انٹرویو دوں, اگر میں ایک لائن اور لینتھ پہ کھیلوں اور آپ کی لوز بال پہ میں چھکا نہ ماروں تو پھر تو میں سیاسی ورکر نہ ہوا, میں تو ماجا گاما ہو گیا. یہ تو چلو آپ نے کہہ دیا کہ دفعہ دور چلا گیا, آپ سپورٹ کرتے. یہ بتائیں کہ یہ جو سارا فریم ہوا, عمران خان صاحب تو کہتے رہے بار بار کہ ان کو جو ہے وہ غلط رپورٹس دی گئی, ان کو پردے میں رکھا گیا. یہ اتنے سارے سسٹم نے نواز شریف کو باہر بھیجنے میں سپورٹ کیا تھا, وہ حادثاتی طور پہ سپورٹ کر دیا, یا نون لیگ کے تعلقات اتنے تھے, یا کسی نے مینج کروایا ان کا باہر جانا؟ دیکھیں بھٹو کہا کرتا تھا, میں بالکل ینگ تھا, کہ شیخ رشید دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس, نو بڈی لکس ٹورڈز کیس, ایوری بڈی لکس ٹورڈز فیس. سو مینج جو ہوتا ہے وہ بڑی سکرین سے مینج ہوتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیلی فون کی سکرینیں اور ٹی وی کی سکرینیں یہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری یہ رائے اپنی, اچھا ہوا یا غلط ہوا میں نہیں کہوں گا, کیونکہ عمران خان کا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے, مناسب نہیں لگتا. میں تو سمجھتا ہوں بگوڑوں کو جو بھی بھاگنا چاہتا ہو جانے دو, دفع کرو جیل میں راشن. ہم جب مارشاء اللہ میں قید ہوئے تو جو سزا روٹی کھاتے تھے اس کے پیسے دیتے تھے. جب میرا کورٹ مارشل ہوا, اب تو جیل میں ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے لوگ خوشی سے جائیں گے کہ ٹائم پہ بجلی جاتی ہے اور ٹائم پہ آتی ہے. اور باچا خان سے میرا یہی اختلاف تھا, میں نے کہا تو روز جیل چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے ادھر تکلیف کوئی نہیں ہے شیخ صاحب. ویری رائٹ سر. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آپ کے پاس ایک بہت اہم وزارت تھی, آپ ایک ملک کی سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آپ کے انڈر کام کر رہی تھی, تو آپ ناکام رہے عمران خان صاحب کو پہلے قبل از وقت بتانے میں کہ یہ تمہارے خلاف ایسا پلان ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کام خان صاحب نے آن دا ڈے آف ووٹ, نیئر ٹو دا ڈے آف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, وہ اگر ٹیبل ہونے سے پہلے کر دیتے تو وہ کر سکتے تھے بطور پرائم منسٹر. میں پاگل تھا جو کہہ رہا تھا اسمبلیاں توڑ دو. عمران خان کو مجھ سے پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے, صرف یہ فرق تھا, پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے نہیں چاہیے, نہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. اور یہ یقین کس نے دلایا تھا؟ میرے سے پہلے جب میں عمران خان, یہ چھوڑے پرے, میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, میں بزدل سیاسی ورکر نہیں ہوں کہ جو چلا گیا اب اس کا بھی ذکر کرتے کرتے سیاست 20 دن سے اسی کو چلا رہے ہیں سارے لوگ. نہیں بات کریں جی, آپ کہہ رہے رضیہ بٹ کا ناول جو ہے اس کو دفن کریں. نہیں اصل میں رضیہ بٹ بہت شوق سے پڑھتا ہوں سر, ابھی بھی پڑھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کنونس کر دیا تھا اور انٹیریئر منسٹر کی بات نہیں مانی شیخ صاحب. میں نے نہیں کہا, میں نہیں یہ بات کہتا, آپ میرے منہ میں نہیں بات ڈال نہیں, میں آپ کے سر آپ دیکھیں, میں آپ کو جو کہا ہے وہ میں دیکھیں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا جواب نہیں لے سکتے. نہیں سر, میں ویری رائٹ سر, میں نے یہ کہا ہے کہ جو 2 ووٹوں سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت پلٹا گیا, عمران خان کو اس کا پتہ تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے, پر اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ ڈیٹ نکالیں کہ سب سے پہلے کس وزیر نے اپنا سرکاری گھر خالی کیا؟ شیخ رشید احمد نے. خان نے مجھے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ خان نے مجھے کہا, میں نے کہا بھی ایم کیو ایم سے میری دوستی ہے, الطاف حسین کے ٹائم سے جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر تھا اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, تو انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا گھر تے کرایہ لے چلو رہا ہوں, باقی کلام بات ہے. اچھا سر, دیر از اے بگ کنفیوژن. آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں منافق نہیں ہونا چاہیے, کم از کم ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو سچ بتانا چاہیے. تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر کہیں کنفیوز ہے سر. پہلے وہ اس بات میں کنفیوز ہے کہ ہمیں رجیم چینج میں امریکہ نے نکلوایا, پھر وہ اس بات میں کنفیوز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا. تو یہ کنفیوژن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بعض آدمیوں پہ شباب کا وقت ہوتا ہے, یہ عمران خان کا سیاسی شباب ہے, وہ جو کہے وہی درست ہے. ہر عروج کو اگر زوال آپ بھی اس ہے. میں سے سوالیہ نشان, سر جی وہ بات کی بات ہے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے دین. آج اس کا دن ہے,
یہ سیاست اسی کی سیاست ہے، یہ الیکشن اس کا الیکشن ہے، یہ حکومت جب بھی بننی ہے تو عمران خان کی انشاءاللہ بننی ہے۔ دیکھیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے وقت نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، لیکن جب وہ اپوزیشن میں کھڑا ہے تو ہم نسلی اور اصلی ہیں، اور ہم پنڈی وال ہیں، اور پنڈی وال اس وقت جو ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو ہم نے کہا جی ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے نواز شریف کو بھیجا انہوں نے بھی کہا جاؤ جاؤ پتر راوی نہ کو آوی نہ جاوی۔ اچھا ہوں میں پھر سوال پوچھاں گا، تسی کہندے نہیں تو ہوں جواب نے میرے منہ پا، ہوں پھر سوال پوچھنے دی اجازت دیو تے پوچھا، نہیں تے اگے چلاں۔ جی سر تسی کہا جی اپنے دوستوں آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے نہ چھیڑیں، میں خان کے پاس ہوں، تو کسی نے کیا آپ کو کہا، آپ کے دوستوں نے؟ میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے نہیں چھیڑا، بالکل نہیں چھیڑا، آئی ایم تھینکفل ٹو دیم، مجھے کسی نے فون تک بھی نہیں کیا۔ بٹ کیا کیونکہ اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کہیں پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگی ہماری، تو اس کے بعد خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو دیوار سے۔ دیکھیں آج بڑے آپ ذرا میری گزارش، آپ میری گزارش، بہت اچھا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ میں جہاں کونسلر بنا نا، میرے شہر کا بی ڈی ممبر تھا اشرف سینڈو، خاکسار تھے، ان کے بیٹے تھے پرنسپل سیکرٹری ٹو مشرف لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب۔ میں اپنے گلی کا نقشہ بتا رہا ہوں، لال حویلی کا۔ میرے اگلے چوک میں بریگیڈیئر ٹیپو محلے میں ان کو جنرل ہی کہتے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ جو بات پسند ہے، میری آنکھوں میں آنسو تھے اس دن، آج بھی شاید نہ آ جائیں، کہ اس شخص نے کہا میں محلے کے قبرستان میں دفن ہوں گا۔ تھا مجھے بلایا گیا ہائی آفیشل نے، جیسے ڈاکٹر قدیر کی تدفین کی رسومات کی ذمہ داری میں نے لی، اور مجھے ہائیسٹ لیول پر ٹاپ آرمی مین نے کہا کہ کہ یہ ان کی نصیحت ہے کہ میں اپنے محلے کے قبرستان میں جاؤں گا تو بہت بڑا کھڑپینچ ہے اپنے محلے کا، اور یہ اتنے سارے جرنیل اور اتنی کور اور اتنا سب کچھ ہوگا، تو ول یو مینج؟ آئی سیڈ ڈونٹ وری سر، اور میری خواہش ہے جس طرح اپنا بریگیڈیئر ٹیپو کا محلے میں جس کو جنرل کہتے تھے، جنرل ٹیپو کا جنازہ ہوا، تھے وہ بریگیڈیئر، کاش میرا بھی جنازہ ویسا ہو۔ میرے محلے گلی کی ہر ماں بالکونی پہ تھی، اور اس شہر میں پھول کم ہو گئے، ہم نے گجر خان سے منگوائے، اور ہم نے انبلیویبل اس کا ریسیپشن تھا اس کے جنازے کا۔ سو ہماری گلی محلوں میں بھی اب جرنیل ہیں سر جی، بالکل سیاست سے دور ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔